اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نور قلوبنا بحب امیر المؤمنین وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید المرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین طبیب قلوب المؤمنین وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بآواز بلند صلوات اللهم صل على قرآن کریم انسانی ضروریات کے متعلق ہر شعبے میں آگاہی دیتا ہے، جیسے انسانی خلقت، انسانی خواہشات کی تدبیر اور خواہشات کی درست استعمال کی رہنمائی، انسانی خلقت کا بامقصد ہونا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا راستہ نبوت اور امامت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آخر الزمان کے انسانوں کے لیے خداوند متعال نے بہت ہی محکم اور استوار نظام متعارف کروایا ہے، جسے ہم اور آپ مومنین مہدویت کا عقیدہ جانتے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی طور پر مہدویت عقیدہ ہے، مگر مکمل اسلامی نظام حیات کا عنوان ہے مہدویت۔ مہدویت یعنی کرۂ خاکی پر پرچم اسلامی کی حکومت، مہدویت یعنی انسانیت پر کلمہ توحید کی رہنمائی، مہدویت یعنی کرۂ خاکی پر اس زمین پر الہی تہذیب کا مکمل نفاذ، مہدویت یعنی معراج شعور انسانیت، مہدویت وہ نور ہے جو تاریکی کو ختم کرے گا، مہدویت وہ فجر ہے جو تاریکی کو ختم کرے گا، مہدویت وہ ستارہ عدل ہے جو ظلم کے اندھیروں کو نست و نابود کرے گا، مہدویت وہ حق ہے
جو باطل کے قلعوں کو مسمار کرے گا، مہدویت وہ حکومت ہے جو اس زمین کو امن و امان کا گہوارہ بنائے گی۔ ہمارا موضوع مہدویت از نظر قرآن ہے۔ چونکہ ہم امامت کے قائل، امامت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس نظریے سے، اپنے مکتب کی تعلیمات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی عیسائی امامت کی معرفت نہ رکھتا ہو کوئی اشکال نہیں، اگر کوئی یہودی امامت کے بارے میں نہ جانتا ہو یہ شرمساری کی بات نہیں، اگر کوئی ہندو امامت کے بارے میں نہیں جانتا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی بدھسٹ، کوئی زرتشت یا اور دیگر مسالک جو رکھنے والے ہیں، اگر وہ امامت کی معرفت نہ رکھتے ہوں، امامت کو نہ جانتے ہوں، مہدویت کو نہ جانتے ہوں، اس کے تقاضوں کو نہ جانتے ہوں، پھر بھی اشکال نہیں۔ مگر ایک شخص، مگر ہم دعوے پیروی ائمہ کرنے والے، دعوے محب علی کرنے والے، دعوے حب اہل بیت رکھنے والے امامت کی معرفت نہ رکھتے ہوں، مہدویت کی معرفت نہ رکھتے ہوں، یہ باعث شرم ہے، یہ شرمساری کے باعث ہے۔ بس ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم جس مہدویت کے قائل ہیں، ہم جس مہدی زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ جس نے آ کر اس زمین کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے، اس کو جانیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس مہدویت کو جو مہدی آخر الزمان حجت خدا آ کر قائم کریں گے، اس کے متعلق قرآن نے کچھ بیان کیا ہے یا نہیں؟ ائمہ امام کی معرفت کے حوالے سے آپ ذکر سن چکے، چند روایات کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا، مگر قرآن کریم اس مہدویت کے حوالے سے کچھ بیان کرتا ہے یا نہیں؟ کوئی نوید سناتا ہے یا نہیں؟ کوئی خوشخبری دیتا ہے یا نہیں؟ آئندہ کی بشارت قرآن دے رہا ہے یا نہیں؟ اس مہدویت کے نظام کو قرآن کس صورت میں بیان کرتا ہے؟ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں، مختلف جہات سے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ کبھی اس حقیقت کو، اس مہدویت کو قرآن کریم نے غلبہ دین کے عنوان سے بیان کیا، کبھی اس حقیقت کو وراثت زمین کے عنوان سے، خلافت زمین کے عنوان سے بیان کیا، اور کبھی اس حقیقت کو قرآن مجید نے حیات زمین کے عنوان سے تعبیر کیا۔ جیسے خداوند متعال سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی پروردگار ہے، وہی خالق جس نے رسولوں کو بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا، بالہدی ودین الحق، ہدایت بھی دی اور دین حق بھی دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ہدایت، وہ دین جو خداوند متعال نے ان رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالبہ عطا کریں، تمام ادیان پر اس کو غالب کریں، اس کو نافذ کریں، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کفار پر، مشرکین پر ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ خداوند متعال نے آخری دین اسلام بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب ہو، غلبہ پائے، مگر اسلامی تاریخ میں آج تک اسلام مکمل طور پر غالب نہیں آیا۔ آج تک اسلام کو وہ غلبہ، وہ ظہور حاصل نہیں ہوا۔ اگر آپ تاریخ کے متعلق مطالعہ رکھتے ہوں، تاریخ سے کچھ آگاہی رکھتے ہوں، تذکرہ سنتے ہوں، آپ فتوحات کا تذکرہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لشکر اسلام نے عرب کے اس جزیرے پر فتح حاصل کی، مکہ کو فتح کر لیا، بعد از رسول دیگر بڑی بڑی مملکتیں، بڑی بڑی سلطنتیں فتح کر لی،
ان کو شکست دے کر ان کو زیر کر لیا، روم جیسی بڑی سلطنت کو فتح کر لیا، ایران جیسی بڑی بادشاہت کو پاش پاش کر دیا، اسلام پھیلتا گیا، اسپین تک اسلام پہنچ گیا، مگر وہ غلبہ، وہ ظہور، وہ اظہار اسلام جو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کی خبر قرآن دے رہا ہے، جس کا وعدہ قرآن دے رہا ہے، وہ اسلام کو نصیب نہیں ہوا، وہ اسلام کو حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ دین اسلام کو نابودی کا خطرہ درپیش رہا۔ وہ وارث ختم المرسلین کا احسان ہے اسلام پر، جس نے کربلا میں قربانی دے کر اس اسلام کے وجود کو بچایا۔ اگرچہ غلبہ حاصل نہ ہوا، مگر اسلام کو ختم ہونے سے، نابود ہونے سے بچایا۔ اسلام کب غالب آئے گا؟ اسلام تب غالب آئے گا جب وہ ذخیرہ خدا، وہ بقیت اللہ، وہ فرزند مصطفیٰ، وہ یوسف بطول جب وارث امامت، وارث نبوت ظہور فرمائیں گے، اس اسلام کو وہ غلبہ عطا کریں گے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین اس حال کے بارے میں، اسلام کے غلبے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، فوالذی نفسی بیدی لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة لا إله إلا الله بكرة وعشيا۔ اس ذات کی قسم، اس پروردگار کی قسم جس پروردگار کے ہاتھ میں مجھ علی کی جان ہے، کوئی قریہ ایسا نہیں رہے گا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی مگر یہ کہ صبح و شام اس میں کلمہ توحید بلند ہو۔ جب وہ مہدی موعود، وہ حجت خدا ظہور فرمائیں گے، اس اسلام کو وہ غلبہ عطا کریں گے جس کا اعلان قرآن کر رہا ہے کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، کل دنیا پر صرف ایک دین ہوگا، وہ ہوگا دین اسلام۔ پھر خداوند متعال کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو خدا نے مؤمنین سے کیا ہے، جو خداوند متعال نے بیان فرمایا ہے۔ خداوند متعال سورہ نور آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس پروردگار کی جانب سے وعدہ ہے، خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کن سے؟ جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں اس زمین پر انہیں خلافت عطا کروں گا، اس زمین کی حکومت انہیں عطا کروں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح ان سے قبل لوگوں کو جس طرح میں نے خلافت عطا کی ہے، انہیں حکومت عطا کی ہے، اسی طرح میں مؤمنین کو بھی خلافت عطا کروں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا جب میں انہیں غلبہ عطا کروں گا، جب انہیں جو پسندیدہ دین ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور اس دین کو جو میں نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اسے قوت، پاور، مکنت عطا کروں گا۔ اس کے بعد جو خوف کا عالم ہوگا وہ امن میں بدل جائے گا۔ اس وقت غلبہ اسلام کا یہ حال ہوگا، اس وقت خداوند متعال کی توحید کا غلبہ اس قدر ہوگا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خداوند متعال کی عبادت تو ہوگی مگر شرک کوئی نہیں کرے گا۔ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ اس پروردگار کی جانب سے ہے جس نے تاریخ کی ہر تہذیب کو اپنی حکمت کے مطابق بدل کر دکھایا۔ یہ وعدہ اس پروردگار کی جانب سے ہے جس نے کمزوروں کو غلبہ عطا کیا۔ یہ پروردگار کی جانب سے وعدہ ہے جس نے طالوت کو جالوت پر غلبہ عطا کیا تھا۔ قصہ طالوت تو یاد ہوگا، سورہ بقرہ میں خداوند متعال نے ذکر کیا ہے
کہ بِإِذْنِ خدا سے کمزور گروہ، کم لوگ، قلیل گروہ کثیر گروہ پر غالب آتا ہے جب اذن خدا اس کے شامل حال ہوتا ہے۔ عظمت امام زمانہ بلند ترین صلوات یہ اس پروردگار کی جانب سے وعدہ ہے کہ تمہیں زمین پر خلافت عطا کروں گا، تمہیں حکومت عطا کروں گا۔ خلافت، لفظ خلافت سن کر ہمارے ذہن میں دنیاوی اقتدار، دنیاوی حکمرانی ہمارے ذہن میں وہ آتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خلافت ایک عظیم منصب ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین خدا کو، نظام خدا کو اس زمین پر، اس دنیا میں مکمل نافذ کرے۔ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ خلافت کا منصب صرف اس کو دیا جاتا ہے جو ہدایت خدا کو، جو دین خدا کو، جو برہان خداوندی کو اس دنیا پر غالب کرے، اس کو خلافت عطا کی جاتی ہے۔ جب خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا، خلق فرمانے کے بعد، اس زمین کو خلق کرنے کے بعد، خداوند متعال نے اپنا خلیفہ انتخاب کیا۔ پہلا خلیفہ خداوند متعال نے چنا، فرشتوں کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، خداوند متعال نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے خاموشی اختیار کی کہ پروردگار عالم ہے۔ پھر خداوند متعال اسی قرآن میں اپنے خلیفے سے مخاطب ہو کر حضرت داؤد سے خطاب کر کے فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ پھر خداوند متعال ذمہ داری بھی بیان کرتا ہے کہ ایک خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالعدل، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، لوگوں کے درمیان حکم کرو، حق کے ساتھ حکم کرو۔ جب ایک خلیفہ خدا حق کے ساتھ حکم کرے گا، اس زمین پر عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرے گا، عدل و انصاف پر نظام فراہم کرے گا، وہ امن و امان، وہ امن جو خداوند متعال قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ میں خوف کے بعد انہیں امن عطا کروں گا، وہ اس زمین پر متحقق ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ منجی بشریت جس کی عدالت انتظار میں ہے کہ کب وہ مہدی آئے مجھے اس دنیا پر غلبہ عطا کرے، کب وہ فرزند زہرا آئے مجھے اس دنیا پر غلبہ عطا کرے، کہ اس وقت امن کا یہ حال ہوگا کہ کوئی بھی انسان ناانصافی کے نہیں سوچے گا۔ اس قدر امن و امان ہوگا، مشرق سے مغرب تک اگر کوئی خاتون جائے، ابھی آپ تصور کیجئے ایک خاتون اپنے گھر سے نکلے، اس نے سونا وغیرہ پہنا ہو، مہنگی چیزیں ہاتھ میں لی ہو، ایک گلی سے گزر رہی ہو، ایک شہر سے دوسری شہر تک جائے، ہم محفوظ تصور نہیں کرتے۔ ڈر ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی وقت چوری ہو سکتی ہے، کوئی بھی ڈاکو آ کے لوٹ سکتا ہے، مگر اس وقت یہ حال ہوگا مشرق سے مغرب تک جائے گی مگر کوئی نہیں چھیڑے گا، مشرق سے مغرب تک جائے گی مگر کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظام عدل نافذ ہوگا جس میں ہر ایک انسان پرسکون ہوگا۔ پھر وہ منجی بشریت جب آئے گا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، جو ذخیرہ الہی ہے، جس کو بقیت اللہ لقب دیا ہے، جس کو خداوند متعال نے والفجر کا لقب دیا ہے، جس کو کوكب دری کا لقب دیا ہے، جب خدا اپنے اس نمائندے کے حکم ظہور دے گا، وہ آئیں گے اور اس زمین پر وہ عدل و انصاف فراہم کریں گے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ جب امن و امان فراہم ہو جائے گا، غلبہ اسلام ہوگا، ہر طرف صرف توحید پرستی ہوگی، اس وقت غلبے توحید کا یہ حال ہوگا۔ مولا متقیان کی حدیث آپ سن چکے کہ کوئی قریہ، کوئی شہر،
کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس میں کلمہ توحید بلند ہوگا، مگر یہ کہ اس میں پرچم اسلام بلند ہوگا۔ جب وہ منجی بشریت آئے گا، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، اگرچہ قرآن کریم میں 72 آیات ایسی ہیں کہ جو مہدویت کو، عقیدہ مہدویت کو، اس موعود کے بارے میں خبر دیتی ہیں، اس موعود کو بتاتی ہیں۔ ان سب پر ہم تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے، اس لیے میں مختصراً ایک مزید آیت کا ذکر کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ شکریہ۔ جب وہ مہدی موعود آئیں گے، وہ امام زمانہ جب آئیں گے، اس زمین کو ایک نئی زندگی عطا کریں گے۔ یہ زمین اس وقت ظلم و ستم سے بھر چکی ہے اور اس ظلم و ستم کی وجہ سے مر چکی ہے، اور اسی حیات ارض کو کہ مہدی موعود جب آ کر اس مردہ زمین کو ایک نئی زندگی عطا کریں گے، قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ جان لو وہی پروردگار، وہی خداوند متعال ہے جو اس زمین کو مر جانے کے بعد، اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان کی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو۔ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا کہ اس زمین کے مر جانے کے بعد پھر سے زندگی خدا عطا کرتا ہے۔ اس سے مراد صرف اس سوکھی ہوئی گھاس کو زندگی عطا کرنا نہیں، اس سے مراد اس مردہ مٹی کو پھر سے زندگی عطا کرنا، زرخیز کرنا مراد نہیں۔ خدا فرما رہا ہے لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو، شاید کچھ عقل کی دوڑے گوڑ، کچھ آپ عقل سے کام لے کر سوچو۔ خداوند متعال کی ذات کی اس قدرت صرف اس سوکھی ہوئی گھاس کو، اس مردہ گھاس کو دوبارہ زندہ کرنا نہیں، بلکہ خداوند متعال اس مردہ دل، مردہ زمین، مردہ معاشروں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ موت 3 قسم کی ہے، 3 قسم کی موت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک موت انسان کے بدن کی موت، ایک موت انسان کے دل کی، انسان کے روح کی موت، اور ایک موت انسانی سماج کی، انسانی معاشرے کی موت ہے۔ دل کی موت، اس سے بدن کی موت۔ بدن کی موت کب واقع ہوتی ہے؟ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے، جان نکل جائے، یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، یہ اب زندوں میں رہنے لائق نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا اس مردے کو جلدی سے دفناؤ تاکہ اس کی توہین بھی نہ ہو، مؤمنین کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور ایک موت انسان کے دل کی موت، انسان کے روح کی موت ہے، جب انسان اس پروردگار کریم کی ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور لغو و لہو میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بے مقصد کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے۔ کیوں؟ جب جسم کو اس کی غذا نہ ملے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، انسان کی یہ جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح کی غذا ذکر خدا ہے، جب اس کو یہ غذا نہیں ملے گی یہ روح مر جاتی ہے، یہ دل مر جاتا ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اسے کسی طبیب کے پاس لے جاؤ جو اس کے روح کا علاج کرے۔ پیغمبر اکرم کی صفت بھی بیان ہوئی، وہ ایسے طبیب ہیں جو روح کا بھی علاج کرتے ہیں، اپنی طب لے کر پھرتے ہیں تاکہ کوئی مریض نظر آ جائے جس کا میں علاج کروں۔ بعض اوقات انسان اس غفلت میں، اس لہو و لعب میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ انکار خدا کر بیٹھتا ہے۔ شکوک دل میں پیدا ہوتے ہیں، توحید کے بارے میں شک پیدا ہوا، اس شک پر وہ یقین کر گیا
اور ارتداد میں وہ آگے حد تک چلا جاتا ہے، انکار خدا کرتا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے حکم دیا جلدی اسے اسلامی معاشرے سے دور کرو۔ یہ انسانی اور اسلامی معاشرے کے لیے خطرہ ہے تاکہ اس کے ارتداد کے جراثیم دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور ایک موت انسانی سماج کی موت ہے، انسانی معاشرے کی موت ہے۔ بدن چلتے پھرتے ہیں، آپ تاریخ سے مشاہدہ کیجئے گا، تاریخ سے آپ آگاہ ہیں، تہذیبوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، یورپ کی تہذیب دیکھ لیجئے، عصر حاضر کی تہذیب ہے، ہندوستان کی تہذیب دیکھیے، ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ یہ معاشرے بھی مر جاتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، ہماری نبض چل رہی ہوتی ہے، ہم ذکر خدا کرتے ہیں، یاد خدا کرتے ہیں، مگر معاشرہ مرا ہوا ہوتا ہے، مگر انسانی سماج مر جاتا ہے۔ ایک انسانی سماج کب مرتا ہے؟ جب اس سے وہ اقدار نکال لی جائیں جو اس کو حیات عطا کرتی ہیں، جب ان اقدار کو پائمال کیا جائے جو ایک معاشرے کو زندہ رکھتی ہیں، تب ایک معاشرے کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور مردہ معاشروں کی خصوصیت اور علامت یہ ہے کہ وہ ظلم پذیر اور ستم پذیر ہوتے ہیں۔ ان پر ظلم کرو یہ حرکت نہیں کریں گے، ان پر جتنا ستم کرو، ناانصافی کرو، یہ حرکت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر اقدار زندہ نہیں، یہ معاشرہ زندہ نہیں، ان کے اندر کچھ رمق جان ہے ہی نہیں۔ کب یہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ جب ظلم و ستم ہو یہ معاشرہ مر جاتا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا جب یہ ظلم و ستم سے دنیا مر جائے گی، یہ زمین مر جائے گی، میں اپنے ذخیرے کو، وہ حجت خدا، وہ منجی بشریت، وہ صاحب الامر، وہ موعود خداوند، فرزند رسول، یوسف بتول، وارث نبوت، خاتم امامت، منجی بشریت، صاحب العصر والزمان، منتقم کربلا، ہم نام محمد مصطفیٰ کو جب میں بھیجوں گا اس زمین کو جو مر چکی ہوگی پھر سے زندگی عطا کرے گا۔ محمد علی محمد صلوات۔ خداوند متعال نے تو وعدہ کر دیا میں غلبہ دین عطا کروں گا، دین کو غلبہ عطا کروں گا، تمہیں خلافت عطا کروں گا، زمین کو زندگی عطا کروں گا۔ مگر خدا نے فرمایا شرط بھی ہے، وعدہ میں نے کیا ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں اپنی قدرت سے سب کچھ کروں، اگر میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں تو تمہارا اختیار کہاں جائے گا، تمہاری ذمہ داری کہاں جائے گی؟ اسی لیے جب مولا متقیان امیر المومنین نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے انبیاء کو مال و منال کیوں نہیں دیا؟ اگر خدا مال و منال دیتا وہ دے سکتا تھا، وہ سونا و جواہرات دے سکتا تھا، وہ مال و دولت دے سکتا تھا، مگر اس امتحان کا کیا جو خدا نے انسان سے لینا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا وعدہ میں نے کیا ہے، ذمہ داری تمہاری بھی ہے، میرا وعدہ ہے تم سے جو ایمان لائے ہو، شرط یہ ہے کہ تم عمل صالح کرو، میں غلبہ دین عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو، تم تقاضے انتظار کو پورا کرو، تم تقاضے مہدویت کو پورا کرو، زمین فراہم کرو، یہ میدان فراہم کرو کہ وہ منجی بشریت آئے۔ میں نے 11 منجی بشریت بھیجے، اس امت نے ناقدری کی، انسانوں نے بد عہدی کی، اس لیے میں نے اپنے 12ویں منجی کو، اپنے 12ویں حجت کو اٹھا لیا تاکہ تم اپنی ذمہ داری پر پورا اترو گے، تب میں اس اپنے منجی بشریت کو، اپنے اس ذخیرے کو، اپنے نمائندے کو بھیجوں گا، پھر وہ تمہیں وہ نظام عطا کرے گا جس میں تقدیر الہی اپنے مکمل اختتام کو پہنچے گی اور ہر ایک انسان خدا پرست ہوگا، کوئی انسان شرک نہیں کرے گا، کوئی انسان خدا سے غافل نہیں ہوگا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی ذمہ داری کو معرفت امام کے تناظر میں، تقاضۂ مہدویت کے تناظر میں اپنی ذمہ داری پہچانیں اور اس پر عمل کریں، عمل صالح کریں، صرف فردی عمل نہیں بلکہ معاشرے کو عمل صالح پر بادار کریں، تب یہ معاشرہ زندہ ہوگا، تب وہ وعدہ خدا پورا ہوگا اور پھر وہ نعمات خداوند ہماری شامل حال ہوں گے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں
خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خود بھی عمل صالح انجام دیں اور اپنے معاشرے کو بھی وادار کریں، اس کو اباریں اور یہ عمل صالح اپنے معاشرے میں قائم کریں۔ اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام المنتظر امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں اور اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پروردگارہ جو بھی مومن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کی بلندی درجات کے لیے اب اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اپنے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اور جو مومن مومنہ کوئی بھی حاجات شرعی رکھتا ہو اس کی قبولیت کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کی بلندی درجات کے لیے بھی، اور جو مومنین کہیں پہ بھی ہیں جو دل میں حاجات رکھتے ہیں ضروریات رکھتے ہیں خداوند متعال ان کی وہ ضروریات پوری کرے۔ ایک مرتبہ باوا سے بلند صلوات۔